الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حضرات محترم، غزوہ احد کے وقت جو افراتفری اور ہزیمت کا سامنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کرنا پڑا، ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے یا اپنے دلوں میں کفر چھپایا ہوتا ہے، یہ پھر ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ تکلیف زدہ انسان اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے. تو ایسے ہی معاملات یہ تھے کہ جو منافقین مدینہ تھے، عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو پہلے ہی زخمی تھے، پہلے ہی غمزدہ تھے، ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑا جائے. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے اندر کفر ہے. یاد رکھیں نفاق بھی ایک کفر کی قسم ہے. تو جن کے اندر کفر ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں، او کانوا غزا، یا کسی غزوے میں کسی جنگ میں شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے، نہ یہ قتل ہوتے اور نہ انہیں موت آتی. یعنی 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، ایک وہ اپنی شہادتوں پہ غمزدہ تھے، اوپر سے یہ اس طرح کے تانے دے رہے تھے لو کانوا عندنا، یہ جنگ میں نہ جاتے، گھر سے نہ نکلتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ انہیں موت آتی نہ یہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دل کی یہ حسرت بنا دی کہ ان کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ یہ مسلمانوں کو جب یہ باتیں کریں گے وہ بھی روئیں گے اور کہیں گے ہاں واقعتاً ہم نہ جاتے، ہم ایسے نہ کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی ان باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور جس کی موت آنی ہے آپ پیچھے پڑ کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو اللہ وہاں پہ انہیں دھکیل کے لے آتا جہاں ان کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ قتل ہوئے اللہ کے رستے میں، او مُتُّمْ، یا وہ فوت ہوئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے جو انہیں معاف کر کے اپنی رحمت سے نوازا ہے، خیر، وہ بہتر ہے اس چیز سے جو دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی زندہ رہنا اور دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنا اللہ کی رحمت سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو اب مغفرت کی ہے، انسان کو معافی مل جائے، جس پہ اللہ رحم کر دے، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مغفرت اور اس کا رحم کرنا خیر و بہتر ہے مما یجمعون، جو جمع کر رہے ہیں۔ آج ہر آدمی اگر اس کا کوئی فوت ہو گیا تو پوچھتا ہے، کہتا ہے جی میں اس کے لیے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس فوت ہونے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن بھائی ہے، اس کے لیے دو چیزوں کی اللہ سے دعا کرو۔ کیا؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ جسے اللہ نے معاف کر دیا، رحم کر دیا، خیر مما یجمعون، جو بھی جمع کر لو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کسی پہ رحم کر دے اور اسے معاف کر دے۔ اور یاد رکھیں ایک مکے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے تھا، اور یہ اتنا خیر خواہ انسان تھا کہ حاجیوں کو پانی پلاتا، کھانے کھلاتا، یہ ساری زندگی یہ یہی کام کرتا رہا کہ لوگوں کی خدمت کا کوئی بھی معاملہ نہ جانے دیتا۔ ایک دن صحابہ نے نبی کریم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے متعلق بتائیے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فی النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ صحابہ کو اتنا تعجب ہوا، جس طرح چیخ کے کوئی پوچھتا ہے، کوئی پوچھا عبداللہ بن جدعان، اور آپ نے فرمایا ہاں فی النار، وہ جہنم کی۔ پوچھا وجہ، کہا اس نے اگر ساری زندگی ایک مرتبہ بھی اللہ سے یہ کہا ہوتا نا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو اللہ اس پہ رحم کر دے۔ تو جب اللہ نے رحم ہی نہیں کیا، اللہ نے معاف ہی نہیں کیا، تو دنیا کی ساری بھلائیاں بھی کوئی کام نہیں آئی۔ بلکہ پیچھے ہم یہ بات پڑھائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم نے ایک مرتبہ سمجھایا کہ عمل بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بڑی اہم ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا رحم اور اس کی مغفرت خیر بہتر ہے مما یجمعون، جو بھی تم جمع کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم اپنے بستر پہ مرو یا تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آگے آیتیں آ رہی ہیں لِكُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔
وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بہت زیادہ پراپرٹیز بنا لیں، بہت زیادہ اثاثے ہو جائیں، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات انسان کا یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لوٹ کے سب نے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ، اگر آپ پہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لِنْتَ لَهُمْ، تم اتنے نرم دل نہ ہوتے۔ یعنی نبی کریم کو اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ پہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ بھی اتنے نرم دل نہ ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد بھی لوگ کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی نرم دل بنایا، اور اسی لیے ائمہ مفسرین لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی کہ جب یہ لوگ جن کی وجہ سے نبی کریم زخمی ہوئے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی کریم کے پاس جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے نا، آپ نے کسی کو کوئی تانا نہیں دیا، کسی کو نہیں ڈانٹا تھا، آپ ایسے نارمل تھے کہ جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ آیتیں اس لیے فرمائی کہ ساتھیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہر وقت کندھے پہ ڈانگ رکھنا اور ہر وقت ڈانٹتے رہنا یہ دوری پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی آپ نرم دل نہ ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد کبھی نہ آتے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ آج جو شخص اصحاب احد میں سے کسی شخص کا نام لے کے کوئی تانا دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بات کا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں کہنا کچھ نہیں، یہ میرے ہیں، ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ برے دل والے نہیں تھے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی انہیں معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگیے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ اس پہ اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیے۔ یہاں نبی انسان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کے بعد میں ان سے مشاورت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشاورت ضرور کرنی ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ، جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بے شک کسی وقت ایک آدمی ایسا مشورہ دیتا ہے اور دیتا خیر خواہی سے، بدنیت کی بات نہیں ہے، خیر خواہی سے مشورہ دیتا ہے اور وہ مشورہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب میں ان سے مشاورت نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھی کہ بعض لوگ اس آیت سے مراد آج کی جمہوریت کی ووٹنگ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک مشاورت ہے، لیکن یاد رکھیں مشاورت صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو فیصلے کی قوت رکھتے ہیں، ہر ایرے غیرے سے نہیں۔ جمہوریت میں ووٹنگ یہ ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کا مفتی اعظم اور ایک چوڑا دونوں کے ووٹ برابر ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور
تعداد کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، شریعت کے اندر تعداد کی بنیاد پہ نہیں، دانا اور عقل مند لوگوں کی مشاورت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ جو اس پہ توکل کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، جو بھی تم میں سے اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر تمہیں اللہ ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کے لیے لائق یہی ہے کہ وہ صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے اپنا فیصلہ کریں، تو ہمارے لیے دنیا کے ہر قدم پہ اور آخرت کے ہر قدم پہ انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جو بھی انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے خیر اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی